ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پس پردہ میری دینی بہنوں اور بچیوں، محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور محرم کے حوالے سے ہی اس علاقے میں آپ لوگوں نے جلسے منعقد کیے. غالباً یہ اس سلسلے کا آخری جلسہ ہے. عموماً محرم کے حوالے سے جن مضامین پر گفتگو علماء فرماتے ہیں اس میں اسلامی تاریخ کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہجرت کا بھی ذکر ہوتا ہے، شہادت کا بھی ذکر ہوتا ہے، کربلا کا بھی ذکر ہوتا ہے. میں یہ کوشش کروں گا کہ اس سے تھوڑا ہٹ کر کے، اس لیے کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ مدد کے صحن میں جلسہ ہو رہا ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ سے جلسوں میں جاتے رہتے ہیں تو بہت سی باتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں پہلے سے ہوگی. میں درمیانی بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کے واقعات ذکر فرمائے اور جتنے پیغمبروں کے واقعات ذکر فرمائے اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ان کے ساتھ دنیاوی تقاضوں کا ذکر کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے. میں سارے پیغمبروں کے تعلق کا سخت نہیں سنا سکتا، لیکن میں جو مضمون خلاصے کے طور پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے جہاں جہاں جتنی ضرورت پڑے کچھ نہیں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ایک ہی مضمون کسی حد تک ہمارے سامنے پوری طریقے سے واقع ہو. ایک مضمون پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ اس کائنات میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اور میں اس دیار میں اور خاص طور پر اس سرزمین پر اس سے پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں تو آپ حضرات شاید تھوڑا بہت مجھ سے واقف ہوں اور نہیں تو میں ذرا سا اپنا تعارف اس انداز میں کرا دوں کہ میں باضابطہ کوئی مقرر نہیں. میرا روزمرہ کا جو کام ہے درس و تدریس ہے. مجھے آپ مدرس کہہ سکتے ہیں، معلم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تدریس درس میں اور تقریر میں فرق ہے. تقریر میں اگر آپ درمیان میں حاضر ہو جائیں، اخیر میں حاضر ہو جائیں یا شروع سے حاضر رہ کر بیچ میں کچھ غفلت بھی رہے، کچھ توجہ رہے، تب بھی کچھ نہ کچھ باتیں انشاءاللہ آ جائیں. لیکن درس کی ایک مجبوری ہے کہ شروع سے اخیر تک آپ کو حاضر رہنا ہے، تب تو وہ بات سمجھ میں آئے گی. اور اللہ نہ کرے اگر شروع سے حاضری نہیں ہے تو پھر وہ خلاصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کوشش کر رہا ہوں صرف ایک بات رکھنے کی. بس گرمی بہت زیادہ ہے، یہ تو ان حضرات کا احسان ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے مجھے چیز کے لیے انتظام کر رکھا ہے، لیکن مجھے آپ کا بھی خیال کرنا ہے. آپ بغیر پنکھوں کے بیٹھے ہیں، کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ اسے لمبی گفتگو نہیں کروں گا. پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ ہے. اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر جو ذاتیں ہوتی ہیں وہ پیغمبروں کی ہوتی ہیں. پھر پیغمبروں کے درجات ہیں. تمام پیغمبروں میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضور پاک علیہ السلام. اللہ سب سے بڑے اور اللہ کے بعد پیغمبر. پھر پیغمبروں کے بعد بولتے ہیں پیغمبروں کے بعد پیغمبروں کے شاگرد ہوتے ہیں، جنہیں آپ عیسائیوں کی زبان میں حواری کہہ سکتے ہیں اور اسلام کی زبان میں صحابہ کہہ سکتے ہیں.
آپ اگر خلاصہ سمجھیں تو انہیں پیغمبروں کا شاگرد آ گیا، پیغمبروں کے شاگرد، اب اس میں صحابہ کا اس وقت، کیونکہ میں بیٹھ کے سمیٹنا چاہ رہا ہوں، سب سے افضل ذات اللہ کے بعد پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد شہداء ہیں، اولیاء ہیں، محدثین ہیں، ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، تا قیامت وغیرہ وغیرہ، بس نہیں تک اللہ کے بعد پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد اولیاء اللہ۔ بس آگے کا ذکر نہیں کرنا، یہ چار چیزیں آپ کے ذہن میں اللہ کرے محفوظ رہیں۔ اب آگے یہ بنیاد اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں جو سبق دینا چاہ رہا ہوں یا سنانا چاہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کرے وہ سبق سمجھ میں آ جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ محرم کے ہی ارد گرد رہوں، دائیں بائیں نہ جاؤں، اور میں کچھ سخت باتیں بھی کروں گا آگے، اس لیے آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیے کہ قرآن مجید میں ایک پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ کل اتفاق سے جمعے کا دن آپ حضرات نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ سورہ کہف کی تلاوت مکمل کرتے ہیں، سورہ کہف کے بعد جو سورہ شروع ہوتی ہے سورہ مریم ہے۔ سورہ کے بارے میں ہے، یہاں اچھے خاصے حافظ ماشاءاللہ موجود ہیں، مولوی حضرات علماء ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف جو شروع ہو، سورہ مریم جو شروع ہوتی ہے وہ زکریا علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ میں خلاصہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے غالباً خالو ہیں یا کوئی خاندانی سرپرست ہے۔ پہلے بڑھاپے کی عمر ہو رہی ہے، چونکہ میری مائیں بہنیں بھی، اس لیے میں بہت ٹھہرے باتیں کر رہا ہوں۔ بڑھاپے کی عمر ہو گئی اور بڑھاپا بھی انتہا کو پہنچ گیا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 70 سال کی عمر تھی، 80 سال کی، تو اللہ جانے کیا عمر تھی۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ بڑھاپا آخری دن پر تھا، واشتعل الراس شیبا، یعنی حیرت ہوگی آپ لوگ، میری دادی کا انتقال تقریباً 85-86 سال کی عمر میں ہوا۔ اللہ غنی کا رحمت کرے، مغفرت فرمائے۔ تو بڑھاپے میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ان کے سفید جو بال ہوتے تھے اس سفیدی میں، اور جو ہم لوگ کے کچھ بال سفید تھے، اس سفیدی میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ وہ جو آخری درجے کی بڑھاپے کی سفیدی وہ چمکدار ہو جاتی ہے، تو وہ چمکتے تھے بال، ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے ان چیزوں کا اعتراف کیا، وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، اللہ میری ہڈیاں بھی سوکھ گئی۔ واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ لیکن اللہ تجھ سے امید کرتا ہوں کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود مجھے اولاد کی خواہش ہے، آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں۔ یہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں، یعنی اسباب کی حد تک اولاد حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک تو بڑھاپے میں اولاد نہیں ملتی، جوانی میں ملتی ہے۔ اچھا بڑھاپا بھی انتہا کا، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور اتفاق سے بیوی بھی بانجھ ہے۔ لیکن اللہ سے مایوسی نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بنائے، بعد میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ سارا آگے آ جائیے۔ ایوب علیہ السلام کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، سخت بیمار ہیں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لیکن اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا بہت مؤثر ہے، دعائے ایوب، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بیمار ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کر رہے، اللہ بیماری کو دے دیا، میں نے کیا آپ کی نافرمانی کی جنت، اور یہ بھی نہیں کر رہے کہ اللہ شفا عطا فرما دیجیے، پیغمبر ہے،
بس اللہ آپ رحم فرمانے والے ہیں، میں بیمار ہوں۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے آگے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ان کے ساتھ بھی دنیا کی تقاضے ہیں، قوم سے ناراض ہوئے، گئے سمندر، کشتی سفر، سمندر میں ڈالے گئے، مچھلی نے پیٹ کے ڈک لیا۔ وہاں اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اس تاریکی سے، اس تکلیف سے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں اور پیغمبروں کے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارے کافی ہیں۔ مجھے جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کی طرف چل رہا ہوں۔ باقی آپ جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام آنکھ کی بینائی چلی گئی، بیٹا غائب ہو گیا، بیٹے کو تلاش نہیں کر سکے اور روتے روتے نابینا ہو گئے بیٹے کے غم میں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور راستہ بھول گئے اور سمندر کی طرف پہنچ گئے۔ بس یہ میں نے اس لیے بہت مختصر پیغمبروں کا سلسلہ بہت تیزی سے ذکر اس لیے کیا کہ آپ حضرات چہرے مہرے سے مجھے لگ رہے ہیں کہ ان تمام واقعات سے بخوبی واقف ہیں۔ اب اشارہ کدھر کرنا ہے وہ آ جائے۔ اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ اگر ایک انسان کو، جیسا کہ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ایک نظام چل رہا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اپنی مصلحت ہے، اپنی حکمت ہے، اولاد نہیں عطا کی ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ محنت کرے، دعا کرے، کوشش کرے، جتنا کر سکتا، باقی اللہ پر چھوڑ دے۔ لیکن بہت سے لوگ بیچارے، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ بعض علاقوں میں جاتے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ مجھے اولاد مل جائے۔ دیوا شریف بھی جاتے ہیں بعض لوگ اجمیر بھی جاتے ہیں، بعض لوگ کلیت بھی جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب آگے آ جائیے، بیچارے ہمارے بھولے بھالے بھائی ہیں۔ اب پہلے یہاں بات سمجھ لیجیے، میں نے پہلے آپ کو اصول بتایا تھا، سب سے طاقتور ذات اللہ کی، اور اللہ کے بعد سب سے طاقتور ذات پیغمبروں کی، اور پیغمبروں کے بعد سب سے طاقتور ذات صحابہ کی، اور صحابہ کے بعد پھر نمبر آتا ہے اولیاء اللہ کا۔ اولیاء اللہ کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا میں چاہ رہا ہوں، تاکہ میں جدھر آپ کو لے چلنا چاہ رہا ہوں وہ بات اللہ کرے ذہنوں میں بیٹھ جائے، کہ جو لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں، بیچارے درگاہوں پہ جا رہے ہیں، یا کسی اور کے پاس جا رہے ہیں اولاد حاصل کرنے کے لیے، میرا دل چاہتا ان سے سوال کریں کہ بھائی ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ طاقت اللہ نے تو پیغمبروں کو بھی نہیں دی ہے۔ پیغمبر کو اولاد نہیں تو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور رتبہ پیغمبر کا اولیاء اللہ سے بہت بلند ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کی باتیں کی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، تاکہ بات مضبوط رہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر پیغمبر کو اولاد نہیں ملی ہے تو پیغمبر خود اولاد نہیں لے پا رہا، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ جب پیغمبر اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، خود نہیں لے پا رہا ہے، تو پیغمبر دوسروں کو اولاد کیا دے پائے گا؟ اور جب پیغمبر دوسروں کو اولاد نہیں دے سکتا تو یہ اولیاء اللہ کہاں سے اولاد دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو پیغمبروں کے واقعات سنائے، بے وجہ نہیں سنائے، اس میں بڑی حکمتیں اللہ نے رکھی۔ اب بات آگے آ جائیے، بیماری، ٹھیک ہے، بیماری میں ہمیں حکم ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوا کریں، لیکن اگر بیمار آدمی کو کسی درگاہ کی طرف بھیج دیا جائے تو اس سے سوال کرو کہ بھیا وہ بیچارے خود بیمار ہیں، اپنا علاج نہیں کر پا رہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو ایک پیغمبر خود بیمار ہے، وہ شفا نہیں حاصل کر پا رہا، اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو مزار والے کہاں سے کسی کو شفا عطا فرما دیں گے؟ اب اللہ کہے کہ وہاں تک لے آئیں جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔
تقریباً 90% گھر کانپور ہی ہے، وہاں کئی بار جانا ہوا، تقریباً 90% گھر کانپور ہی ہے، وہاں کئی بار جانا ہوا، وہاں جو میں نے تماشے دیکھے، وہاں جو میں نے تماشے دیکھے۔ اب آئیے ذرا سا یہاں پر ایک مسلمان، اب آئیے ذرا سا یہاں پر ایک مسلمان، وہ اگر صاحب اولاد نہیں ہے یا کاروبار میں برکت چاہیے یا بیمار ہے اسے شفا چاہیے، تو کانپور میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیے کی نظر اتارتے ہیں، اور کئی جگہ چبوترے بنے ہوئے ہیں وہاں پر، اور ان چبوتروں پر وہاں پر پیسے چڑھاتے ہیں، دعائیں وہاں پر مانگتے ہیں۔ تو اب اللہ کرے کہ ان بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اس لیے کہ فہم، دل، دماغ، سمجھ سب اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کو محبت سے کوئی بات سمجھانی کہ اللہ کے بندے یہ طاقت اللہ نے پیغمبروں کو اولیاء اللہ کو نہیں دی، حضرات صحابہ کو نہیں دی، تو تعظیم میں کہاں سے یہ تاثیر آ گئی اور تعظیم میں کہاں سے یہ طاقت آ گئی؟ اب اللہ کہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، اس دور پر مجھے بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ لکھنؤ سے میرا تعلق ہے، ہاں ایک چھوٹا سا میں اسکول چلاتا ہوں، ہمارے یہاں مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، اچھے خاصے لوگ اسٹاف میں ہیں، لیکن اندر جو کام کرنے والی ہیں وہ سب لیڈیز ہیں، جھاڑو والی اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ میرا پورا ہفتہ بہت پریشانی میں گزرا، جتنا اسٹاف ہے سب چھٹی پر، کسی کو 27 میں جانا ہے، کسی کو 28 میں، کسی کو 90 میں جانا ہے۔ اب میں وہاں سے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کو بٹھا کر دین سمجھاؤ کہ دین کیا ہے، یہ ہمارے یہاں مدرسے میں کام کر رہی ہیں، ان کو اتنی معلومات نہیں ہے۔ میں نے بعد میں جب تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ کرے آپ کے یہاں ایسے تجربات نہ ہو، ہمارے یہاں لوگ عید الفطر میں گھر نہیں آتے، بقرعید عید الاضحیٰ میں گھر نہیں آتے، گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے، خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے، گھر نہیں آتے، بلکہ بعض ناہنجار ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو بھی گھر نہیں آتے، محلے میں خاندان میں کسی کی شادی ہو تو بھی گاؤں گھر نہیں آتے، لیکن 10 محرم کو اور محرم کے مہینے میں ہنگاموں میں شامل ہونے کے لیے گجرات سے، دلی سے، پنجاب سے، ممبئی سے لوگ جوق در جوق آتے ہیں۔ اسے کبھی کھڑے ہو کر کے پوچھو کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کرتے رہنا، پہلے یہ بتاؤ کہ کلمہ تمہیں یاد ہے، وضو کے فرائض تم کو آتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں تم کو معلوم ہے، صحابی کسے کہتے ہیں تم کو معلوم ہے۔ اچھا چلو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تم یہ سارا کام کر رہے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے تم جانتے ہو تو وہ نہیں جانتے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ایسے لوگوں کو بہت محبت سے یہ باتیں سمجھانی ہیں، ان سے بحث نہیں کرنی ہے، نہ ان کا مذاق اڑانا ہے، نہ ان کو نشانہ بنانا ہے، نہ سوشل میڈیا پر کچھ کمنٹس کرنے، بالکل نہیں، وہ بیچارے بھولے بھالے ہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں، شیطان نے ان کو روک رکھا ہے۔ اس لیے ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع کریں کہ تم جو کام کر رہے ہو، تعزیہ اٹھا رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، تعزیے سے اولادیں مانگ رہے ہو، عقل کے دشمنوں، جب پیغمبروں کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے، صحابہ کو طاقت نہیں دی ہے، اولیاء اللہ کو طاقت نہیں دی ہے، تو ان بانس کے اور کاغذ کے ٹکڑوں پر اللہ نے طاقت کہاں سے دے دی ہوگی؟ اب آگے آ جائیے، بہت سنجیدگی سے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ تعزیہ وغیرہ کا عمل کرتے ہیں ان کو آپ کو بڑی محبت سے سمجھانا ہے۔ میں اسی لیے کہا کہ صرف خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آ جائیے، میں پہلے چلوں آپ کو پیچھے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بہت سنجیدگی سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص بہت ٹھہر کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ باہر نہ کہیے گا، آپ چیزوں کو سمجھیے۔ ایک شخص اگر زنا کر رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے، ایک شخص رشوت لے رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے، ایک شخص شراب پی رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ تعزیہ اٹھا رہا ہے،
اور تعزیے سے اولادیں مانگ رہا ہے، اپنی منتیں مانگ رہا ہے، مرادیں مانگ رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ بہت ٹھہر کر کے بات کہہ رہا ہوں، زنا کرنا بہت بڑا گناہ، قتل کر دینا کسی کو بہت بڑا گناہ، شراب پینا بہت بڑا گناہ، بینک کا سود کھانا، رشوت کھانا بہت بڑا گناہ، لیکن تعزیے کے اٹھانے کے گناہ سے چھوٹے گناہ۔ وہ شیطان کیسے بہکاتا ہے، شیطان کی طاقت کا ہم کو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم نے محنت نہیں کی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کا ایمان بہت خطرے میں ہے۔ اب یہ گناہ کیوں بڑا گناہ وہ سمجھو، یہ مذاق نہیں ہے۔ جو لوگ بیچارے رات بھر جگیں گے، ماتم کریں گے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اس لیے بڑا گناہ ہے، وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا جب چاہے گا۔ ہو سکتا ہو کچھ سزا دے کر معاف کرے، ہو سکتا ہو بغیر سزا کے معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اپنا نظام ہم کو بتا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں طوائف کو اللہ نے معاف کیا۔ حدیث میں قصہ آپ نے پڑھا ہے، جو کنویں میں اترتی ہے اور کیسے کیسے وہ جوتے کو منہ میں پانی سے بھر کے لاتی ہے، یا پھر جو بچے کو وغیرہ وغیرہ یا سے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ معاف کر دیتے، سب آپ نے پڑھا ہے۔ تو طوائف کو اللہ نے معاف کیا، قاتلوں کو اللہ نے معاف کیا، یہ بھی آپ نے احادیث میں پڑھا ہے۔ لیکن تعزیہ اٹھانے والے کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم اس لیے نہیں معاف کریں گے کہ اللہ نے کہا سارے گناہ معاف کر دیں، لیکن شرک کو ہم نہیں معاف کرتے۔ اور شرک اسی کا نام ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ باضابطہ پتھر کی مورت سے کچھ مانگا جائے، کسی درخت سے مانگا جائے، چاند سے مانگا جائے، سورج سے مانگا جائے، یا کسی مزار سے مانگا جائے، یا کاغذ کے پھولوں سے مانگا جائے، بانس کی پھتیوں سے مانگا جائے، یہ شرک ہے۔ تو ان بیچارے بھولے بھالے بھائیوں کو سمجھائیے خدا کے واسطے، ان کو محبت سے سمجھائیے، اللہ کے بندو اپنی عقل پر کیوں تماشا کر رہے ہو، کیوں ماتم کر رہے ہو، اس گناہ میں کیوں بولو، سوچو گناہ ناقابل معافی ہے۔ اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اگر بہت محبت سے ان کو سمجھائیں، جو بیچارے ماتم کر رہے ہیں، جا کر کے خون خرابہ کر رہے ہیں، سڑک پر تماشے کر رہے ہیں، کرتن دکھلا رہے ہیں، جن کو کلمہ نہیں یاد ہے، وضو کے فرائض نہیں یاد ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں یاد ہے، ان کو کنارے کریے۔ ایک چیز بہت حکمت سے ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ جسم دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جسم اور صحت اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے، حرام ہے، گناہ عظیم ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے جنازے میں علماء، شرفاء، نیک بندے بالکل نہ شامل ہوں، بس چند لوگ یوں ہی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیں۔ خودکشی کی کوشش، چاہے جتنی تکلیف ہو، خودکشی نہیں کر سکتے۔ کسی مرض میں ہو، اللہ سے دعا ضرور مانگ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیچارے مہلک مرض میں، موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، یوں دعائیں مانگی کہ اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندگی عطا کریے، اب تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت دے دیجیے، یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف ناقابل برداشت ہو اور کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے میں ایمان سے خارج ہو جاؤں۔ یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی جان کو ہلاک کر دینا حرام ہے اسلام میں۔ کیوں؟ یہ امانت ہے اللہ کی۔ جسم کو کسی حالت میں تکلیف دینا حرام، عبادت بھی۔ ابھی حج کا شروعات ہو رہی ہے، بہت لوگ حج سے واپس آ گئے اور نئے فارغوں کا وقت آنے والا ہے۔ ایک شخص پیسے والا ہے، لیکن اگر صحت نہیں ہے تو حج پہ نہیں جائے گا، فرض نہیں ہے اس کو۔ حج کی فرضیت کے لیے جو شرط ہے اس میں صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اللہ توفیق دے، آپ نہیں جا سکتے، کسی دوسرے کو اپنی جگہ حج بدل پر بھیج دیں۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو گئی جو ناقابل برداشت ہے، آپ روزہ توڑ دیجیے، کوئی گناہ نہیں۔
بعد روزے کی قضا کر لیجیے گا. آپ سفر میں ہیں 2 رکعت نماز پڑھیں، جسم کو آرام دیجیے، اور آرام دینا سمجھیے فرض ہے. یا علماء موجود ہیں ان سے پوچھئے گا اگر اللہ میرے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ بھی تو مجھے بہت اچھی صحت ہے، میں 2 نہیں 40 رکعت پڑھوں گا سفر میں، جسے قصر کہتے ہیں. ظہر کی 4 پڑھوں گا، عشاء کی 4 پڑھوں گا، عصر کی 4 پڑھوں گا سفر میں. میں جوان ہوں، میں صحت مند ہوں، تو آپ کو معلوم ہے گناہ پڑے گا، نماز بھی نہیں ہوگی، گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سہولت دی اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کو اپنی طاقت مت دکھلاؤ، اللہ کے سامنے اتراؤ نہیں اپنی جوانی پر. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے ہم پر یہ رحم فرمایا. وضو کرو، وضو کر کے نماز پڑھو، لیکن اگر وضو کر کے نماز پڑھنے میں خطرہ ہے تیمم سے پڑھو. اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وضو کرنے سے بخار بڑھ جائے گا، اس کے بعد بھی ایک شخص وضو کرنے پر مسلم ہو تو گنہگار ہو جائے گا. نہیں، تیمم ضروری ہے، تیمم کرو، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. لیکن اگر بیماری کوئی ایسی ہے کہ کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، مرض بڑھ سکتا ہے، تو بیٹھ کر کے پڑھو. بہرکیف اس جسم کو تکلیف میں ڈالنا اسلام میں حرام ہے. یہ فرق سمجھیے گا. غیروں کے یہاں عبادت ہی جسموں کو تکلیف میں ڈالنے کا نام ہے، جس کو تپسیا کہتے ہیں بیچارے. ہمارے حرام ہے، ان کے ہاں آپ دیکھیں گے ابھی ان کا اپنا مذہبی سلسلہ شروع ہوگا. وہ بیچارے ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اللہ ہدایت دے. 100 کلومیٹر پیدل چلیں گے. آپ دیکھیں گے ہمارے حرام ہے، کوئی عبادت نہیں. ابھی بعض لوگوں نے پیدل حج کیا، علماء نے لکھا ہے یہ پیدل حج مقصود نہیں ہے اسلام. سہولت ہے، آپ اس سے جائیے. پیدل حج تب مقصود تھا جب پیدل کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ کار نہیں تھا. یا ایک آدمی اتنا غریب ہے وہ سفر کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، وہ پیدل حج کرے. لیکن اگر آپ جہاز سے جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل سے جا سکتے ہیں، تو موٹر سائیکل سے جائیے، پیدل حج کو مت جائیے. تو ہمارے یہاں اچھا کھانا، اچھا پہننا، جسموں کو آرام دینا، یہ مطلوب ہے. وہ عبادت نہیں جسموں کو تکلیف دینا. کہ آپ دیکھیے بیچارے دوسروں کے یہاں شادی نہیں کریں گے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، گھر میں نہیں رہیں گے، جنگل میں رہیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، ایک پیر پر چلیں گے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے ساری چیزیں حرام ہیں. روزہ اللہ نے جہاں پر فرض کیا ہے وہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ روزہ اس لیے نہیں فرض کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف دینی ہے. نہ آپ پڑھیے گا اس میں اللہ نے صاف فرمایا یرید اللہ بکم اليسر. روزے کا حکم کہ تمہیں تکلیف میں، کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں ڈالنا مقصود نہیں. اللہ آسانی چاہتا ہے. اب میرے دل اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو، اب آپ بتائیے کہ سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، سینے کو پیٹنا، چاقو مارنا، اپنے اوپر راڈ پھوڑنا، کرتب دکھانا کہاں سے جائز ہوگا؟ جس کو تکلیف دینا جب حرام ہے تو یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ حج کے لیے جسوں کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتے، روزے کے لیے تکلیف میں نہیں ڈال سکتے. ایک بوڑھا آدمی ضعیف ہے، کسی دائمی مرض میں مبتلا ہو گیا، اللہ معاف کرے، شوگر ہو گئی ہے، بی پی ہو گیا، صاف منع ہے روزہ مت رکھو، فدیہ دے دو ثواب پورا ملے گا. اللہ نہ کرے جوان شخص ہے بیچارہ، لیکن اللہ نہ کرے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا. اس لیے میرے عزیزوں، جو لوگ بیچارے سینہ پیٹتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، ماتم کرتے ہیں اور چاقو ہے اور تلواریں ہیں اور نہ جانے کسی طریقے سے، یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. اس کی اجازت اسلام تو بالکل نہیں ہے. اب آ جائیے اسی سے متصل ساری باتیں. اللہ کرے کہ میں آج کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے. اور بہرکیف ہمارے یہاں ماتم حرام ہے، اس لیے کہ جسم کو تکلیف ہم نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں جسم کو تکلیف دینا عبادت نہیں کہتے. جسم کو راحت ہو، آرام ہو، اس کے بعد عبادت کریے. اور آپ نے دیکھا علماء نے فتوے دیے. ابھی آپ دیکھیے اسلام کتنا آسان مذہب ہے.
جب حکومت نے قانون بنایا کہ اگر آپ سڑک پر نماز پڑھیں گے، ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھیں گے، پلیٹ فارم پر نماز پڑھیں گے، کسی پارک میں نماز پڑھیں گے تو آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا، آپ جیل جائیں گے، پریشان کیے جائیں گے۔ علماء نے سہولت دی کہ نہیں دی؟ علماء نے کہا اگر نماز قضا ہو رہی قضا کر لو، فتنے سے بچو، گھر جا کر کے پوری کر لینا۔ ہم یہاں سے لکھنؤ گئے، وہاں سے امید تھی کہ ہم واپس اپنے وطن آ جائیں گے، اس انداز سے وہاں سے ہم چلے، لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، ٹرین لیٹ ہو گئی، بس لیٹ ہو گئی، گاڑی چھوٹ گئی۔ اب میری مغرب کی نماز جا رہی ہے، پہلے نہیں چھوڑنا ہے مغرب کی نماز، تیاری ایسے کرنی کہ یا تو یہاں سے مغرب پڑھ کے چلیں گے یا ایسے چلو کہ مغرب اپنے مقام پر جا کر کے پڑھیں گے، لیکن راستے کا نظام معلوم نہیں تھا، جام لگ گیا، اب دیر ہو گئی اور راستے میں کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اگر ہم پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا۔ علماء نے کہا مت پڑھو نماز، گھر جا کر کے قضا کر لینا، پورا ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر۔ اتنا آسان مذہب ہے اسلام۔ نماز تک کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالو، گھر جا کر کے پوری نماز کر لینا، اور تعزیے میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس انداز سے بہت بھولے بھالے ہمارے بھائی ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کرے ان کو سمجھانے والے بنے، سمجھنے والے بنے، اور پیار و محبت سے سمجھانے والے بنے، اور آئندہ پہ کام کریں جب ایسے جلسے منعقد کریں۔ دیکھیے میں آپ کے بیچ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اللہ کا شکر آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن آئندہ جب جلسہ کریں تو بعض علاقوں کے لوگوں نے بہت اچھی ترتیب یہ بنائی ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو اور ان پڑوسیوں کو اور ان اپنے دوستوں کو اور ان رشتہ داروں کو جن کے بارے میں بیچاروں کو معلوم ہے کہ بیچاروں کے پاس دین کی بنیادیں نہیں ہیں، بیچارے غفلت میں ہیں، معلومات نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں، ان کو بہانے سے بلاتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں جلسہ ہے، اور جلسے میں مقرر کو پہلے اشارہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے کام کریے گا، آپ ذرا سا باتیں مثبت کریے گا۔ یہاں ایسے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں جو اس خیال کے ہیں، ہمیں خیال کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اس دور میں فوراً کسی پر فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ مولانا تھانوی کے سلسلے میں ایک روایت پڑھی میں نے کہ وہ اس دور میں دعوتی سفر میں جاتے تھے، اور آج بھی بہت ہمارے بزرگوں نے کس حکمت سے کام کیا ہے۔ دعوتی سفر میں گئے، ایک گاؤں میں ایک بستی میں قیام فرمایا، وہاں سے چلنے لگے تو کہا بھائی اگلا مسلمانوں کا گاؤں کون سا ہے؟ بتایا کہ 10 کوس کے بعد 5 کوس کے بعد ایک گاؤں پڑے گا مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ اپنے شاگردوں سے کہا چلو، وہاں پہنچے، پوچھا بھائی مسلمانوں کی بستی یہی؟ کہا یہی بستی مسلمانوں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد؟ کہا مسجد تو نہیں۔ تو تم کیسے مسلمان ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تو کسی نے کہا منگل خان، کسی نے کچھ اور بتایا۔ تو پوچھا بھائی تو مسلمان کیسے ہوتے؟ نہ تمہارا اسلامی نام ہے، نہ یہاں مسجد ہے، نہ تم نماز پڑھتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ تو ایک چچا میاں جو بہت بھولے تھے، کہا تعزیہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب دیکھیے ہمارے بڑوں نے کس حکمت سے کام کیا، ہم جیسا بے وقوف آدمی ہوتا تو کہتے تم تو مشرک ہو، ایک تو نماز نہیں پڑھتے اوپر سے شرک کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا مشرک، یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیسے کام کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ پورا علاقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور مسلمان ہونے کی جو علامت یہ بتلا رہا ہے وہ تعزیہ ہے۔ انہوں نے کہا تب تو بہت اچھا کام کرتے ہو، تو تعزیہ اٹھاتے تب تو بہت اچھا کام، کچھ کام کرو، ہم یہاں 2 دن رکنا چاہتے ہیں، ہم بیان کریں گے، جلسہ کریں گے۔ کہا ٹھیک۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمن نے 2 دن تعزیے کے فضائل پر گفتگو کری، من گھڑت واقعات، تعزیے کے حوالے سے قصے کہانیاں، 2 دن تک تعزیہ اٹھایا تو یہ ہوا، ایسے کیا تو ویسے کیا۔ جب 2 دن میں ان کو اپنے شیشے میں اتار لیا حضرت نے، تب ان سے کہا کہ بھیا اب ایک کام کرو، تم ہمیں اپنے کچھ بچے دے دو تاکہ ان کو لے جائیں، فری میں پڑھائیں گے اور پڑھا کر کے ان کو بھیجیں گے تاکہ وہ تمہیں دین سکھلا سکے۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں نے کیسے کام کیا، فوراً شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں جاری کیا، قریب کیا، اور سمجھ گئے کہ اگر اس وقت تعزیے کے خلاف بولیں گے تو یہ اور دور چلے جائیں گے، پہلے قریب کرو۔
اور قریب کر کے ان کے گھر کے ان کی بستی کے 8-10 بچے لے لیے اور دارالعلوم میں جا کر ان کے داخلے کرائے اور وہاں کے اس وقت کے ذمہ داروں سے کہا یہ خاص بچے ہیں، ان کی خاص انداز سے تربیت کرنا، نگرانی کرنا، خاص خیال رکھنا، اور پوری بات بتلائی۔ اور اللہ کا شکر جب وہ بچے پڑھ کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ابا جان، دادا جان، امی جان، خالہ جان، چچی جان، یہ جو ہے سب غلط ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ حضور کا، دین کا، اسلام کا اس سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ تب جا کر کے اللہ کا شکر ہے کہ پورے کے پورے علاقوں میں اسلام۔ اس لیے ہمیں بڑی حکمت سے دور قریب کرنے کا ہے، دور کرنے کا نہیں، چیزوں کو آسان کر کے پیش کرنے کا ہے۔ ہم ٹولے کی کون ہے بیچارہ جو اس گمراہی میں مبتلا ہے، اس کو پیار سے محبت سے بلانا ہے، اب بلا کر کے سمجھانا ہے، اور سمجھانے میں یہ جو میں نے بہت ہی سبق و انداز والی باتیں بہت آسان سے شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں رہے، آگے ان کو ذرا 2-3 باتیں اور سمجھا دیں تو امید ہے کہ توفیق اللہ کے پاس اپنا کام کوشش کرنا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، ہمارا کام کسی کو ہدایت دینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ چنانچہ آگے جو بات کہنے جا رہا ہوں اس وقت خاص طور پر ان کو محبت، بڑوں کے لیے آگے دوسری بات چھوٹوں کے لیے ان کو محبت سے سمجھانا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا ہے وہ کرو۔ 10 تاریخ کو انہوں نے ان کی شہادت ہوئی اور 10 تاریخ کو وہ شہید ہوتے کہ نماز نہیں چھوڑی، تو نماز نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، انہوں نے ماتم نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی زندگی میں شہید کر دیے گئے، کئی سال پہلے شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درمیان 20 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ان 20-25 سالوں میں کبھی آپ نے ماتم نہیں کیا، باپ کی شہادت کا غم نہیں منایا کرتے۔ ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضرت حسین نے اپنے بڑے بھائی کی بھی شہادت کا ماتم نہیں کیا، اور صحابہ کا بیچارے وہ نام نہیں جانتے، ادھر مت جائیں، ہمیں جن کا نام جانتے ہیں ان کو سامنے رکھے سے۔ باپ کی شہادت کا ماتم نہیں کیا، اپنے بڑے بھائی کی شہادت کا ماتم نہیں کیا، اور آپ کے بعد پھر آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے جن کا لقب تھا زین العابدین، وہ زندہ بچ گئے تھے کربلا کی جنگ میں، انہوں نے بھی اپنے باپ، اپنے بڑے باپ، اپنے دادا کی شہادت کا ماتم نہیں کیا۔ جو کام حضرت حسین نے نہیں کیا وہ کام تو کیوں کر رہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، ان موٹی موٹی باتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، ہم نے اصل محنت نہیں کی، اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ کی ذات سے کبھی امید انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ یہ بات تو میں نے آج کے حوالے سے کہہ دی، آگے دوسری بات تو 4 منٹ میں کہہ کے میں اپنا آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن دوسری بات کیونکہ مجمع عام ہے اور یہ جلسہ آپ نے کیا ہے، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جلسے، مسجد والے جلسے بڑھا دیجیے ہر علاقے میں، اور وہاں پر مفت کے جلسے کریے، اور فکر 2 لوگوں کی کریے بس۔ جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں مدرسوں پر نظر رکھی جا رہی ہے، مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو پا رہی ہے، ان حالات میں اگر ہم نے 10 سال، 8 سال، 12 سال کے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ہمارا کل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ جو لوگ 30 سال کے اوپر کے ہیں، 40 سال کے اوپر کے ہیں، اللہ کے ذات سے ان کے سلسلے میں اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میری یہاں بچیاں بھی باتیں سن رہی ہیں، ایک بات ذرا سمجھ لیجیے، تھوڑا سا ذہن دوڑائیے کہ یہ جو آج کل کچھ الٹے سیدھے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی بچی یا کسی علاقے کی کچھ بچیوں نے وہ بڑا خطرناک فیصلہ کیا اور کسی غیر کے ساتھ
زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اشاروں سے؟ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. پانی مر کہاں پر رہا ہے؟ اس میں اصل میں میرے ذہن میں پر ایک سوال ہی آیا کہ اللہ جو بچیاں کالج میں جا رہی ہیں یا جو بچیاں اوپن ماحول میں ماڈرن ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، کھل کے پردہ نہیں کرتی ہے، پینٹ شرٹ پہنتی ہے، وہ اگر غیروں کے ساتھ دین چھوڑ کر کے جا رہی ہیں تو ایک مرتبہ دل میں یہ تسلی آتی ہے کہ بھائی ان کو ان کے ماں باپ نے دین بتلایا ہی نہیں، وہ چلی گئی. یہ تسلی خود ہم اپنے اس دل کو مطمئن کر لیتے ہیں اس دلیل سے کہ ایسا ہوگا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ادھر، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ایسی خبروں کو زیادہ وائرل مت کیا کریں. آپ نے کانپور کا بھی وہ افسوسناک واقعہ پڑھا ہوگا، مدرسے سے تعلق تھا ان بچیوں کا، جو پڑھا ہوگا آپ نے. اور اللہ حفاظت فرمائے، اب بعض مدرسے کی بچیاں بھی یہ بڑا غلط فیصلہ کر رہی ہیں، ان کی بھی خبریں کبھی کبھی آ جاتی ہیں. تو اب میرے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب میں دل کو کیسے مطمئن کروں؟ وہاں تو مطمئن کر لیا تھا، وہ پینٹ شرٹ پہنتی تھی، وہ کالج جاتی تھی، وہ پردہ نہیں کرتی تھی، وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھتی تھی، تو وہ دل نے مطمئن کر لیا کہ اس لیے انہوں نے قدم اٹھایا. لیکن یہ پردہ نشی بچی ہے، مدرسے میں پڑھتی ہے، برقعے میں رہتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے، اس کے بعد بھی اس نے قدم اٹھایا. اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ پرانے دور میں جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں، نبی تقریباً بڑھاپے کی طرف چل رہا ہوں، لیکن جو 70 سال کے 80 سال کے لوگ ہیں، وہ پرانے زمانے میں اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، دستخط نہیں کر پاتے تھے. یہ حقیقت ہمارے بزرگ یا ہمارے برکھے جو بھی کہہ دیتے انگوٹھا لگاتے تھے بیچارے، لیکن دین کے معاملے میں بہت مضبوط تھے. انہیں نماز نہیں آتی تھی، انہیں اور دین کی بنیادیں نہیں معلوم تھی، لیکن جانتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں. اللہ ہے، رسول ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، سزا اور جزا ہے، یقیناً ہے. وہ جانو خاتمہ ان کا ایمان پر ہوا. لیکن آج اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، میں بچوں کی بات سے بچوں کی طرف آ جاؤں، بہت سے بچے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، ناظرہ نہیں پڑھ پاتے. صحابی کسے کہتے ہیں جانتے نہیں بیچارے، دین کی بنیادوں سے واقف نہیں ہے. ابا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سو بیٹا بھی چلا گیا، لیکن نماز کیوں ہے، نماز کیا ہے، ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہے. ذہن میں کنفیوژن ہے، سوالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ذہن میں کر رہے ہیں چونکہ گھر میں ہو رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا بنیادیں ہیں، کیا مضبوطی بیچاروں کو نہیں معلوم ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری بچیاں اگر باتیں سن رہی ہیں، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں لڑکیوں کا مدرسہ چلاتا ہوں، لیکن میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں. 10 اپریل 1999 کو تقریباً آج سے 27 سال 26 سال پہلے محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ کے کرم سے، محض اللہ کے توفیق سے جب میں نے لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا، ہمارے استاد محترم تھے، مربی اور محسن، ہمیں آگے بڑھانے والے، ہماری تربیت کرنے والے حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ درویش ایک فقیر منوش انسان، وہ بیچارے آ گئے اور انہوں نے دعا کی. ایک بات بڑی قیمتی کہی ہے جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا آج سے 60-70 سال پہلے جب ہندوستان میں سب سے پہلا لڑکیوں کا ادارہ مالیگاؤں میں قائم ہوا. اس وقت علماء نے مخالفت کری، بہت سے علماء نے اس سے اختلاف کیا اور بہت سے علماء نے تائید کی. لیکن اللہ کی مرضی وہ لڑکیوں کے مدرسے کا نظام سلسلہ شروع ہوا، بڑے شہروں سے ہوتے ہوتے چھوٹے شہروں تک پہنچا. تو مولانا نے بعد میں بات کہی کہ علماء کے اختلاف کے باوجود اگر یہ سلسلہ بڑھا ہے
تو اس میں انشاءاللہ اللہ کی جانب سے خیر پوشیدہ ہوگی. اور جو جملہ کہا وہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، اللہ وہ کبھی منحوس دل نہ لائے کہ جب یہاں پر مدرسوں پر گندی نظر آئے، مدرسوں پر آنچ آئے. لیکن اگر کبھی اس ملک میں مدرسوں پر آنچ آئی، اسپین جیسے حالات پیدا ہوئے، تو یہ لڑکیاں انشاءاللہ العزیز گھروں سے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی. وہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے جلسے بلسے ٹھیک ہے، لیکن زمینی طور پر ہمیں کچھ بڑے فیصلے کرنے ہیں. ان بڑے فیصلوں میں پہلی گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم بچیوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، بس یہ حالات اتنی جلدی ہماری دعا سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہوں گے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے. جیسے جیسے ہم ٹھیک ہوتے جائیں گے ویسے ویسے وہ حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے. لیکن بظاہر ابھی امید نظر نہیں آ رہی کہ اللہ کی طرف سے کچھ رحمت کے فیصلے آئیں گے. اس لیے کہ مسلمانوں کے معاملات ویسے ہی، مسجدوں کا حال ویسا ہی، مسجدوں کی آبادی ویسے ہی ہے، تو کہاں سے اللہ کی رحمت کے فیصلے آئیں گے؟ لیکن اگر ہم نے 5 سال سے لے کر کے 15 سال کی بچی کے سلسلے میں ایک مضبوط فیصلہ کر لیا کہ کاغذ کی حد تک ان کو ہائی اسکول انٹر ضرور کرا دیں گے، ڈسٹینس سے کرا دیں گے، NIS سے کہیں سے کرا دیں گے، لیکن ان بچیوں کو عالمہ بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے کہ آنے والے کم سے کم 60-70 سال تک یہ بچیاں اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے. یہ دیندار بنائیں گی، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں گی، ان کی اولادیں اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں گی. اسی میں 60-70 سال گزر جائیں گے، اور یہی لمحہ اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بڑے امتحان کا مرحلہ ہے. پھر اللہ کی ذات سے امید ہے، دنیا بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فیصلے کریں گے. لیکن یہ بیچ کا جو دور ہے، اس دور میں اگر ہم نے یہ فیصلے نہیں کیے تو آنے والی نسلوں کے لیے بڑے خطرات. ہم خالی ان کو بنا لے جائیں، بس ان پر محنت کر لے جائیں، یہ انشاءاللہ بڑی بڑی جامعات کا کام کریں گے، یہ تنہا مدرسوں سے زیادہ انشاءاللہ کام کر لے جائیں گی. اس لیے ہمیں ان حالات میں مضبوط فیصلے کرنے ہیں. خاص طور پر ان بچیوں پر محنت کرنی ہے جو کل کی ماں بننے والی ہیں، اور ان بچوں کو دیکھنا ہے جو آج بچے ہیں لیکن کل کو ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم نے یہ فکر کر لی تو انشاءاللہ العزیز جس طرح آج اس ملک میں تقریباً 200 سال سے اسلام کا، مسلمانوں کا، دین کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اور اللہ کا شکر ہے اس کشتی کو کھینچ کر کے یہاں تک لائے. اس دور میں ہماری شرعی ذمہ داری ہم قربانیاں دیں. اور بقول مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نے فرمایا تھا مکاتب کی اور مدارس کی حفاظت کرتے رہنا. اگر گھر بیچ کر بھی تمہیں مدرسوں کی حفاظت کرنی پڑے تو کر لینا، یہ تمہارے لیے نفع کا سودا ہوگا. ہم اسی دور پہ آ چکے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، حالات ٹھیک سمجھے گا، لیکن اگر ہم اپنے حصے پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، بدعت و خرافات سے بچائے، ایمان کامل و یقین کامل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی سے یا ولی